بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم اہل کوفہ کے خطوط کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے کس پس منظر میں، کن حالات میں امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی اور ان کے خطوط کا متن کیا تھا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت فرماتے ہیں تو یہ خبر کوفہ میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد شیعان کوفہ جو ایک اچھی تعداد میں تھے، تو سلیمان بن سرد خزائی جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے گھر اجتماع ہوتا ہے جس میں تمام شیعان کوفہ وہاں جو ہے شرکت فرماتے ہیں۔ اس میں سلیمان بن سرد خزائی، حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجہ، رفاع ابن شداد اور دیگر افراد شرکت فرماتے ہیں، اور وہاں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھتے ہیں اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی جائے، اور ہم اس میں عہد کرتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کا دفاع کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس کے بعد جو خط لکھا جاتا ہے تو اس خط کا متن جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا۔ یہ سب سے پہلا خط ہے جو اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف، سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاع ابن شداد، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، عبداللہ بن وائل اور دوسرے عقیدت مندوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد عرض ہے کہ پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے، جو کہ ایک ظالم، جابر، خونخوار اور ستم گر تھا، کہ جس نے اس امت کی رہبری سلب کر رکھی تھی، اور اس نے ان پر ظلم و ستم کو روا رکھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے بیت المال کو غصب کر لیا تھا، اور امیر المؤمنین کی رضائیت کے بغیر اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلواتا تھا۔ اس نے امت کے نیک و صالح لوگوں کو قتل کروایا، وہ برے لوگوں کی دل جوئی کرتا تھا۔ اس نے مال خدا کا منہ جابروں اور ظالموں کے لیے کھول رکھا تھا۔ رحمت خدا اس سے قوم سمود کی طرح سے دور تھی۔ اے مولا، آپ علیہ السلام کے علاوہ ہمارا کوئی آقا و مولا اور امام و رہبر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ہماری طرف قدم بڑھائیں، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ امید ہے کہ پروردگار عالم آپ علیہ السلام کے وجود مقدس کے صدقے ہمیں سعادت و خوش بختی سے آراستہ کرے۔ نعمان بن بشیر بطور گورنر کوفہ اپنے عہدے پر متمکن ہو چکا ہے۔ ہم اس کی امامت میں نماز جمعہ اور جماعت ادا نہیں کرتے، اس کے ہمراہی میں ہم نماز عید کے لیے نہیں نکلتے۔ اگر آپ علیہ السلام کے اقدام اور ہماری طرف آنے کی خبر ہمیں مل جائے تو ہم نعمان کو کوفہ سے نکال دیں گے تاکہ وہ شام کی طرف پلٹ جائے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار جو آپ علیہ السلام سے پہلے تھے پر سلام، رحمت اور برکات خدا نازل ہوں۔ طاقت و قوت کا سرچشمہ ذات خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس خط کے 2 دن بعد اور خطوط امام علیہ السلام کی جانب روانہ کیے گئے، جس میں ہر خط میں 4 سے 5 افراد کے دستخط موجود تھے، جبکہ تمام خطوط کا متن ایک سا ہی تھا کہ آپ جلد تشریف لائیے۔ کل 300 قاصد مکہ روانہ کیے گئے اور خطوط کی تعداد 12,000 تک بیان کی جاتی ہے، جن میں سب سے آخری خط ہانی بن ہانی اور سعید ابن عبداللہ حنفی کے ذریعے مکہ روانہ کیا گیا، جس کا متن یوں تھا۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف، آپ کے عقیدت مندوں، محبوں، مسلمانوں اور مومنین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد عرض ہے کہ اے میرے آقا، آپ علیہ السلام جتنی جلدی ہو سکے ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کسی قسم کی فکر اور پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام بلا خوف و خطر ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باغ سرسبز ہو چکے ہیں اور میوہ جات پک چکے ہیں، اور زمین گھاس اور سبزے سے سرسبز و شاداب ہے، اور درختوں پر شگوفے پھوٹ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام جلد تشریف لائیے، جلدی سے تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں قاصدوں سے دریافت کیا کہ یہ خط لکھنے والے کون افراد ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خط لکھنے والوں میں شبس بن ربیع، عمرو بن حجاج، محمد بن عمیر عطارد، حجار بن ابجر، یزید بن عویم اور عروہ بن قیس ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو روز عاشور امام علیہ السلام کے خلاف لشکر عمر ابن سعد میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے،
اور جتنے خطوط امام علیہ السلام کو لکھے گئے ہیں اس میں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جو 12,000 خطوط امام کو لکھے گئے ہیں وہ تمام شیعان علی کی جانب سے نہیں تھے. اس میں کئی ایسے لوگ تھے جو پہلے بنی امیہ کے طرفدار تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ خلافت حاصل کر لیں تو انہوں نے امام علیہ السلام کا وقتی طور پر ساتھ دینے کا عہد کر لیا. لیکن جب ماحول چینج ہوا اور ابن زیاد کوفہ میں پہنچ چکا تھا اور اس نے وہاں تمام حالات کو کنٹرول میں کر لیا تو یہی لوگ لشکر عمر ابن سعد میں شامل ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو صفین میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھے اور پھر مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کر خوارج میں شامل ہو گئے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام خطوط شیعان علی کی جانب سے نہیں تھے، اکثریت خطوط کی ان لوگوں کی طرف سے تھی جو صرف چڑھتے سورج کو دیکھتے تھے. نہ تو وہ اولاد علی سے محبت و عقیدت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ کسی اور گروپ میں مستقل طور پر شامل تھے. وہ حکومت کا ساتھ دیتے تھے اور جو اس وقت طاقت میں ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہی ہیں. یہی وجہ تھی کہ بنی امیہ کے کثیر تعداد میں طرفدار جو تھے بظاہر وہ امام علیہ السلام کے حامی نظر آتے ہیں خطوط کے ذریعے، لیکن جب امام علیہ السلام کوفہ پہنچتے ہیں اور کربلا میں یہ واقعہ پیش آتا ہے تو یہی لوگ لشکر عمر ابن سعد میں شامل ہو جاتے ہیں اور امام علیہ السلام سے جنگ کرتے ہیں. والسلام.